قوم کے اندر جو نیچے والے ہیں یا تو وہ ان پڑھ ہوتے ہیں یا اگر وہ پڑھے لکھے ہوتے لیکن ان کا دماغ اتنا کام نہیں کرتا، ان کو معلومات اتنی نہیں ہوتی، تو جو ان کے بڑے ہوتے ہیں جو محلوں میں بیٹھ کے اور بنگلوں میں بیٹھ کے اور بڑی بڑی جگہوں پہ بیٹھ کے منصوبے بناتے ہیں، پلان کرتے ہیں اپنی قوم کو کس طریقے سے ہم نے اپنا غلام ہی بنا کے رکھنا ہے، تو وہ کبھی ان کو کسی چیز سے ڈرا دیتے ہیں، کبھی اسلام کے نام سے ڈرائیں گے، کبھی ان کو جو ہے وہ اسلامی تعلیمات کے نام سے ڈرائیں گے کہ اگر اسلام اختیار کر لیا تو تمہیں اپنی زندگی کا طرز عمل چھوڑنا پڑے گا یا آزادیاں چھوڑنی پڑے گی، جیسے آج کل بھی ہوتا۔ دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں اور بڑے بڑے جو لیڈرز ہیں وہ اپنی قوم کو کس سے ڈراتے ہیں؟ اسلام سے دور کرنے کے لیے کیا نام لیتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ اگر تم نے اسلام قبول کر لیا تو تمہیں موسیقی چھوڑنی پڑ جائے گی، تمہیں میوزک چھوڑنا پڑ جائے گا، تمہیں اپنی آزادیوں سے دستبردار ہونا پڑے گا، تمہارا یہ لبرلزم چلا جائے گا، تمہاری آزادیوں کے اوپر پابندیاں لگ جائیں گی، تمہاری عورتیں پابند کر دی جائیں گی۔ تو یہ وہ نعرے اور یہ وہ بڑے بڑے الفاظ ہیں جن کے ذریعے جو کفر کے پیشوا ہیں اور کفر کے سرغنہ ہیں وہ اپنی قوموں کو اسلام سے دور رکھتے ہیں۔ آج بھی جس کی عالمی حالات پہ نظر ہے اور جو ذرا دنیا کی باتیں پڑھتا سنتا دیکھتا ہے اور ان کے بڑے بڑے لیڈرز کے بیانات کو سنتا ہے، بڑی آسانی سے سمجھ آتا ہے کہ اپنی قوموں کو کس طریقے سے اسلام سے دور کرتے۔ آج کا نیا فتنہ جو ہے اسلام اور ٹیررزم اور دہشت گردی کو جوڑ دیا، اب کتنے عرصے تک اسلام کی ہر دلیل کا جواب دیں گے؟ بڑا مشکل ہے۔ اسلام کے جو دلائل ہیں وہ بڑے مضبوط ہیں، بڑے قوت والے ہیں۔ قرآن پاک پڑھتے ساتھ ہی ایک آدمی جو ہے وہ پکار اٹھتا ہے یہ حق ہے، یہ خدا کا کلام ہے، یہ اللہ کا کلام۔ تو اب کفار اسلام سے کتنی دیر تک اپنی قوموں کو اپنے لوگوں کو دور رکھ سکتے تھے؟ تو انہوں نے کہا ان کو جوڑو کسی ایسی چیز کے ساتھ جو ہر ایک کے نزدیک نفرت انگیز ہو۔ وہ کیا تھی؟ دہشت گردی۔ اب اس کو جوڑا اس کے ساتھ اور اب لیبل لگا دیا مسلمانوں کے اوپر دہشت گردی کا، اسلام کے اوپر یہ دہشت گرد مذہب ہے۔ نتیجہ کیا ہوا کہ پروپیگنڈا کرتے 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 اب یہ ہو گیا کہ اب اسلام کا نام بھی آئے گا تو ساتھ میں ایک تشدد کا تصور آ جائے گا، اسلام کا نام بھی آئے گا تو دہشت گردی کا تصور آ جائے گا، اسلام کا نام بھی آئے گا تو اب ایک نفرت اور ایک جو ہے وہ دوری اور بودھ اور ناپسندیدگی فوری طور پہ دل میں آ جائے گی۔ یہ ہے جو کفار کے پیشواؤں نے اپنی قوم کے ساتھ کیا۔ یہ ہوتا ہے جو مستضعفین، جو نیچے والے لوگ ہیں، ان کو بڑے لوگ کس طرح تباہ کرتے ہیں، کس طرح ان کی آخرت کے ساتھ کھیلتے ہیں، کس طرح ان کے سامنے پکچر کچھ اور پورٹری کرتے ہیں، ان کے سامنے تصویر کا کچھ اور ہی رخ اور رنگ پیش کرتے ہیں، اور ان کی قوم آنکھیں بند کر کے اپنے پیشواؤں کی پیروی کرتی ہے۔ لیکن کب تک؟ دنیا میں یہ بڑے بڑے لیڈر پیشوا کر لیں گے، کب تک کر لیں گے؟ دنیا تو فنا ہونی، آخرت کے اندر پھر یہی پیشوا اور ان کے ماتحت ہوں گے۔ انجام ہوگا کیا؟ فرمایا کہ اپنی شرمندگی کو چھپائیں گے۔ جو لیڈر ہیں، جو انہوں نے جھوٹ بولا، فریب کیا، دھوکہ دیا، اس دن دھوکہ کھل گیا، اس دن فریب کھل گیا، اس دن ان کی حرکتیں کھل گئیں، تو اب وہ شرمندہ ہوں گے، رسوا ہوں گے، اب اپنی شرمندگی کو چھپائیں گے۔ اور جو ماننے والے تھے، جنہوں نے آنکھیں بند کر کے مان لیا کہ ہاں جناب دین ایسا ہے، اسلام ایسا ہے، توحید یہ ہے، اس کے بارے میں غلط تصورات پا لیے، یہ بھی اپنی شرمندگی اور ندامت کو چھپا رہے ہوں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لیکن یہ چھوٹیں گے نہیں، پھر کیا ہوگا؟ وَجْعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو کافروں کے گلے میں توق ڈالیں گے اور لوگوں کو ان کے عمل کا بدلہ ہی ملے۔